العارفين بروح وصالح وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله يا أيها الحاضرون، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ان کی خدمت میں جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میری نظروں سے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اور ولایت کا مظہر، اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں، بعض باتیں ایسی جو واقعی دل سے عام میں نہیں بیان ہو سکتی، کیونکہ کوئی سمجھے گا نہیں، اپنے ہی اعتراض کرنے لگیں گے. شان نبوت کا مظہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. سیدنا عثمان غنی عنہ، قرآن کے وہ خادم کہ قیامت تک جب قرآن کا نام آئے گا سیدنا عثمان غنی عنہ کا نام آئے گا، اس کی جمع کرنے کی بات آئے گی، سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. جب کبھی مسلمانوں میں عفو درگزر اور رحم و کرم کی بات آئے گی تو سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. کبھی انتقام نہ لینے کی بات آئے گی تو سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. اللہ اپنا سب کچھ دین پہ لٹانے کی بات آئے گی، سیدنا عثمان غنی عنہ کی بات آئے گی. لیکن مولا علی شہنشاہ ولایت ہیں، اور پھر ولایت بہت بڑی چیز ہے، ولایت بہت بڑی چیز ہے. نبی شان نبوت کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے، ولایت کا رخ خالق کی طرف ہوتا ہے. نبوت کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے، ولایت کا رخ خالق کی طرف ہوتا ہے. نبی کا مظہر کم نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑی ضرورت ہے کائنات کی، کہ نبی جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا اسی مقصد کی حفاظت کی، جو نبوت کا مظہر، نبوت کی حفاظت کرنے والے، نبوت کے مقصد کی حفاظت کرنے والے نبی نہیں ہیں لیکن شان نبی کا مظہر ہیں، شان نبوت کا مظہر ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑے ستون ہیں، اوتاد ہیں وہ شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم اور مولا علی شہنشاہ ولایت ہیں. اب قیامت تک جو لوگ بندوں کو خدا سے ملاتے رہیں گے علی سے ملاتے رہیں گے. شہنشاہ ولایت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں. اب قیامت تک ولیوں کا سلسلہ مولا علی کرم اللہ کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہے گا. اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہاتھ سے ہاتھ پہنچیں گے اور باطن سے باطن رب کے جمال تک پہنچے گا. ولی آئینہ جمال الہی ہوتا ہے. سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم کو بلند فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. یہ بہت بڑا مقام ہے اور حق ہے، لیکن اس بلند مقام سے کسی اور صحابی خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ احادیث جو صحابہ کرام کی فضیلت میں بیان ہوئی، اب کسی حدیث شریف کو کوئی لے لیتا ہے، کسی کو کوئی لے لیتا ہے. نہ میرا علم ہے کہ سب باتیں ایک محفل میں بیان ہو سکیں. ہاں، سرکار نے فرمایا میں نے جس نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا میں نے اس کا صلہ اسے دے دیا، لیکن صدیق اکبر کا صلہ میں ادا نہیں کر سکا. اللہ اکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا احسان حضور پہ ہو گیا، بلکہ حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلق کی تعریف کی، اس سلوک کی تعریف کی جو مستقل رفاقت سے صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کی فضیلتیں بیان کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ اکبر، تو معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب فاروق اعظم کی جلالت دیکھو گے، جب ان کی حکومت دیکھو گے، جب ان کی کرامتیں دیکھو گے کہ مدینہ شریف کی زمین نے جنبش لی تو آپ نے فرمایا کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا کہ جنبش کرتی ہے. اللہ، زمین تھم گئی. تم دیکھو گے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں نیل کا دریا خشک ہوگا تو آپ ایک خط لکھ کے دریا نیل کو لکھ دیں گے تو وہ دریا جاری ہو جائے گا. یہ کرامتیں دیکھو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے بعد کوئی نبی آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، عمر نبی نہیں ہے، شان نبوت کا مظہر ہے، شان نبوت کا مظہر. اسی طرح من کنت مولا ہو فعلی مولا، حضرت علی کی شان میں بہت بڑے اور بھی باتیں ہیں، لیکن اس بات کا اپنا ایک مقام ہے اور یہ شان ولایت ہے مولا علی کریم کی. اہل سنت والجماعت کے مقتدی اور پیشوا اور تمام اولیاء اللہ، مجھے یہ کہنے دیجئے
کتابوں میں یہ لکھنا بھی غلط ہے، تحریر و تقریر میں یہ کہنا بھی غلط ہے، تعریف ہے کہ برائی ہے میں نہیں سمجھتا، طنز ہے کہ داد ہے کہ بے داد ہے۔ کہیں میں نے پڑھا کہ دیکھیے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا میں جہاں کہیں اسلام پھیلا ہے، جن لوگوں نے پھیلایا ہے، جن کے آپ کو مزار آج نظر آتے ہیں، جن کی تبلیغ اور مسائی جمیلہ سے اسلام وہاں پھیلا ہے، جنہوں نے دلوں پہ حکومت کی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا رشتہ حضرت علی سے جوڑتے ہیں۔ وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، اللہ اکبر، یہ اولیاء اللہ جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، ورنہ حضرت شیخ احمد کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ سب حضرت علی کرم اللہ کے فیض یافتہ ہیں، حضرت علی سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ جہاں کوئی ولی ہے، جہاں کوئی پیر ہے، جہاں کوئی مزار ہے، دیکھو اپنا رشتہ علی سے جوڑتے ہیں۔ ہم کہتے اس طرح مت کہو کہ جہاں کوئی ولی اپنا رشتہ جوڑتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ دیکھو جس کو علی سے نسبت ہے، اگر اس نے کام بھی ویسا کیا تو کیسا روشن ہوا ہے۔ جو حضرت علی کا ماننے والا ہو اور ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، صرف یا علی کا نعرہ لگانا مقصد نہیں ہے، نہ نعرہ یا علی لگنے سے ہی زندگی بدلتی ہے، ہاں ایک جرأت تازہ ملتی ہے، ایک ہمت تازہ ملتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک تازہ روحانی کمک آتی ہے، مدد آتی ہے۔ لیکن دوستو اور ساتھیو، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، شہادت من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جو حب اہل بیت میں مر جائے گا وہ بھی شہید ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے گا وہ مومن ہے۔ یہ حق ہے، لیکن اہل بیت کی محبت بھی ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل بھی ہو، ورنہ وہ تو اسلام کے دائرے بھی نہیں ہوگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا۔ اگر اس کا اسلام ہی مکمل نہیں ہے تو ایمان کا درجہ کیسے ہوگا؟ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، اہل بیت اور صحابہ میں اختلاف کرے، مسلمانوں کو لڑائے، فتنہ فساد پیدا کرے، اللہ اکبر، صرف حب اہل بیت، یہ سرکار کی حدیث شریف کا فیض اسی کو ملے گا جو اسلام پر تو عمل کرتا ہوگا، لیکن ایک خاص وصف یہ ہے کہ اسے اہل بیت سے محبت ہوگی، اہل بیت کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا، کبھی زبان نہیں کھولے گا۔